النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اپنے کامل دین میں رکھی ہے۔ یہی بات ہم تقریباً 2-2.5 دنوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ منگل کے دن صبح میں ہمارا یہ اجتماع شروع ہوا۔ منگل سے لے کر اب تک جتنی مجلسیں ہوئی، نشستیں ہوئی، ساری مجلسوں میں ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، مختلف انداز سے، مختلف عناوین سے، موضوعات سے، کہ کامیابی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی، سور جائے گی، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بھی بن سور جائے گی۔ یہی بات 2 دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور اسی کو سمجھانے کے لیے کم و بیش سوالات نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب نے آ کر اسی کی دعوت دی، اسی کی کوشش کی، اسی پر اپنا سارا سب کچھ کھپا دیا۔ ایک دفعہ تواضعاً ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں برسوں سے بیان کر رہا ہوں، اس لئے کہ 30 سال انہوں نے فجر کا بیان کیا ہے، 2-2.5 گھنٹے روز بیان ہوتا تھا مرکز میں۔ تو تواضعاً یہ عرض کیا کہ حضرت میرے پاس 5-6-7 بیانات ہیں، میں انہی بیانات کو پلٹ پلٹ کر کرتا رہتا ہوں، انہی بیانات کو میں کرتا ہوں، یعنی اپنے قلت علم کا اظہار کیا۔ حالانکہ حضرت لسان الدعوہ و تبلیغ تھے، اللہ پاک نے علم کا ایک دریا دیا تھا۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں۔ علم جو ملے گا وہ دین، ایمان، اطاعت و تقوی پر ملے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھلائیں گے۔ تو علم تو اللہ دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے اس امت کی فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ امت امی ہوگی، نبی آخر الزمان، نبی امی کی امت ہوگی، اور وہ امت امی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ پھر کام نبیوں کا کیسے کریں گے؟
کہا کہ جب وہ اس محنت کو لے کر کھڑی ہو جائے گی تو میں اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا، اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا۔ یہ دو صفتیں اللہ پاک کی ہیں، تو یہ اللہ پاک نبیوں کو دیتے ہیں، اور ختم نبوت کے صدقے میں جو نبوت کے طرز پر کھڑے ہوں گے، انہی فکروں کو لے کر، اسی کام کو لے کر، انہی قربانیوں کو، صفات کو لے کر اللہ رب العزت یہ صفات ان کو بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ علم تو وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہر موڑ پر آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اور یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تو تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اللہ پاک کا علم وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندوں کی جہالت کا اعتراف کروایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھو اور اپنی جہالت کا اقرار کرو کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے، اے اللہ اس کا علم صرف تیرے پاس ہے۔ سب سے پہلے جہالت کا اقرار کروایا، پھر آگے سورہ بقرہ کی آیات شروع ہوئی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، پھر آگے کی ساری آیتیں نازل ہوتی چلی گئی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کے وہ تقریر کر رہے تھے۔ تقریر ایسی تھی، رقت آمیز، فصیح و بلیغ اور علوم کا دریا اللہ کی محبت و معرفت کو بہا رہے تھے، تو مجمع پر بڑا اثر ہوا۔ مجمع میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ بات صحیح بھی تھی، اس لیے کہ صاحب شریعت و صاحب کتاب ہے، اور ان سے بڑا اس وقت روئے